तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक कलाम में से एक छोटी सी आयत मुबारका के बारे में बताते हैं कि ये आयत मुबारका ऐसी है कि इसके बराबर सातों ज़मीनों और सातों आसमान की जो नेमतें हैं वो मिल जाएं, फिर भी इस आयत मुबारका की फजीलत को नहीं पहुंच सकती। ये छोटी सी मुबारक आयत है, छोटी सी, और इस आयत मुबारका को पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की, ज़मीन और आसमान की सारी नेमतें अगर अता फरमा दें फिर भी वो कम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जितना चाहे नेमतें अता फरमा दें, जिसको जितना चाहे नवाज दें, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं। और ये वो मुबारक आयत है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि मेरा शुक्र अदा करो। आज हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री करते हैं। बहुत सारे पहलू से हमने देखा। कोई कहता है कि मेरे पास सब कुछ है मगर अपना घर नहीं है। अब वो अपना घर ना होने की वजह से अगर अल्लाह ने उसको रिज़्क़ हलाल दिया है, उसको औलाद दी है, उसको सेहत दी है, उसको ज़िंदगी दी है, उसको आफ़ियत दी है, उसको सलामती दी है, उसको तरह तरह के खाने दिए हैं, नेमतें दी हैं, लिबास दिए हैं, उसको सवारी दी है, मगर वो अपने घर का किराया भी दे रहा है, सिर्फ अपना ज़ाती घर नहीं है, तो वो अपना घर ना होने का गम लगाकर हर हाल में हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री का इर्तिकाब करता है। अगर किसी के पास अपना घर है तो घर छोटा है, या किसी आम जगह पर घर है, वो चाहता है कि मेरा घर जो डिफेंस में बने, बहरिया टाउन में बने, फलां जगह बने, वो उसके बारे में सोच और फिक्र में और अल्लाह की नाशुक्री हर हाल में करता है, और इसके दिल से अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं निकलती, और उसकी ज़बान से अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता। ये इतना बड़ा गुनाह है और इसका इतना बड़ा वबाल है कि जब बंदा मोमिन मुसलमान अल्लाह की किसी नेमत की नाशुक्री और नकदरी करता है, अल्लाह ताला उससे वो नेमत छीन लेता है, और फिर सारी ज़िंदगी वो उस नेमत के ज़वाल नेमत की वजह से, उस नेमत की वजह से जो उसके ऊपर ज़वाल आया है, उसकी नकदरी और नाशुक्री की वजह से उसकी सज़ा भुगतता रहता है, वो नेमत उसे दोबारा नहीं मिलती। ये नकदरी का गुनाह और नाशुक्री का गुनाह और इसका वबाल बहुत बड़ा है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी नेमत की नकदरी करता है, नाशुक्री करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ भी बहुत सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, उससे कोई छुड़वा नहीं सकता। और ये नेमत की नाशुक्री और नेमत की नकदरी, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफर से तशबीह दी है। कुरान में इसके बारे में कुफर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम मेरी नकदरी नाशुक्री करोगे, नाशुक्री को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफर के अल्फाज से तशबीह दी है कि अगर तुम कुफर करोगे, मेरी नाशुक्री करोगे, तो जान लो कि मेरा अज़ाब बहुत शदीद और बहुत सख्त है। तो कौन है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकता है? दुनिया में छोटा सा हमें मसला होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और हम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नहीं आते, अल्लाह के नाम की तरफ नहीं आते, अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आते, अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करते हैं, उससे मुँह मोड़ते हैं, अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं। मैंने खुद बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात को देखा जो जिन्नात जादू के या रूहानी इलाज मुआलजे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनकी ज़बान पर हर वक्त गिले और शिकवे होते हैं। अल्लाह की लाखों करोड़ों नेमतें उनके ऊपर हैं, और दो चार जो चीज़ें हैं, दो चार जो गम हैं, टेंशनें हैं, उनको सर पे सवार करके अल्लाह के साथ हर वक्त अजीब अजीब अल्फाज के साथ गिले और शिकवे करते हैं, और अल्लाह की नकदरी करते हैं, नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। ये इनकार और नाशुक्री, ये कुफर से अल्लाह ने इसको तशबीह दी है। ये इतना सख्त गुनाह है और इसका वबाल बहुत सख्त है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र भी करें, नेमतों की कदर भी करें, और हर हाल में उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो हमें लाखों करोड़ों नेमतें दी हैं, सर से लेके पाँव तक जो सेहत, सलामती, आफियत है, ये मेरे रब की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के बारे में पूछना है तो उनसे पूछे जो अस्पतालों में पड़े हैं,
جو بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جن کے گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں، جن کا ہارٹ فیلئر ہے، جن کے کڈنی فیلئر ہے، جن کو برین ہیمریج ہے، جن کے برین میں ٹیومر ہے، جو فالج زدہ ہے، ان کو پوچھیں نعمت کیا ہے، ان کو پوچھیں کہ صحت کیا ہے۔ اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں صحت دی، سلامتی دی، عافیت دی، کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، چھت دی، اپنی نعمتیں دی۔ اتنی نعمتیں ہیں میرے رب کی، ان سب کو ہم بلا کر ایک دو چیزیں نہ ہونے کا اتنا رونا روتے ہیں، اتنی نہ قدری کرتے ہیں، اتنی نہ شکری کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، جیسے لوگوں کو قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تو خود گلہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ کہ جیسے تمہیں میری قدر کرنی چاہیے تھی، میری نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے تھا، میری نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان تو آج اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے مومن مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے علاج کے لیے، کہنے لگے میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ میں نے چیک کیا تو کچھ نہیں تھے۔ میں نے کہا جی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی میں نے 17.5 سال ہو گئے ایک نماز نہیں پڑھی۔ جمعہ میں نے کہا، کہتے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا عید، کہتے نہیں پڑھا۔ کہتے پڑھی نہیں جاتی، ہمت نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہے، بس یہ وہ۔ میں نے کہا شیطان سر پہ سوار ہے، استغفار کریں۔ جب آپ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں تو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا نہیں، تو اللہ کی نعمتیں چھوڑ دیں، اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دیں، اللہ کا رزق دیا ہوا کھانا چھوڑ دیں۔ یہ آج مومنوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اتنی اللہ کی نہ قدری، اتنی اللہ کی نہ شکری۔ ہر وقت ہمارے سر پر گلے اور شکوے کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہماری زبان کے اوپر جو ورد ہے وہ شکووں کا، وہ شکایتوں کا، وہ اللہ سے گلوں کا، اپنی تقدیر کے رونے رونے کا، اپنی نعمتوں کے نہ ہونے کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہم کبھی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، کھانے کے لیے ہمیں اللہ نے کھانا دیا ہے، رہنے کے لیے اللہ نے گھر دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ اللہ کی کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کس نعمت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں، دل و جان سے کریں۔ اور شکر ادا کرنے کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ دل سے اللہ کا شکر ادا ہم تب کریں گے اگر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر پورا کریں گے، تب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے لیے ناکامی نہیں ہے، صرف کامیابی ہے۔ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے دنیا آخرت میں فلاح پا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل سے اور عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اللہ کو اپنا رب اور خالق اور مالک سمجھتے ہوئے اور اللہ کے عاجز حقیر فقیر بندے بن کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کن الفاظ کے ساتھ کریں؟ جس کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کی میں نے خاص ترکیب ایک پہلے بھی عرض کی تھی کچھ ماہ پہلے، آج میں اس کی ایک خاص ترکیب آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی آپ سے حال پوچھے تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اس سے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا۔ اور اس یقین اور استحضار کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ رب العالمین کیا ہے؟ تمام عالمین کا پالنے والا، تمام عالمین کا، ایک عالم نہیں، ایک جہان نہیں، ایک دنیا نہیں، ایک آسمان نہیں، تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کو زندگی دینے والا ہے، سب کو موت دینے والا ہے، سب کو صحت دینے والا ہے، سب کو سلامتی دینے والا ہے، سب کو عافیت دینے والا ہے۔ اس اللہ کی ذات و صفات کو سامنے رکھ کر ہر حال میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، تیسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی، چوتھا فائدہ یہ ہوگا اللہ کبھی نعمت واپس نہیں لے گا، پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے حساب کے بغیر آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ شکر گزار بندہ جو بنتا ہے وہ بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ دنیا آخرت کے سارے فائدے، ساری نعمتیں، ساری خیریں، ساری برکتیں آپ کو اللہ کا شکر کرنے کی وجہ سے مل جائیں گی۔
اور اتنا مبارک عمل ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا شکر ہے، اپنا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اس میں لاکھوں کروڑوں آپ کے فائدے ہیں، اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوگا، اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ اس کو رزق کے لیے پڑھیں، صحت کے لیے پڑھیں، سلامتی کے لیے پڑھیں، عافیت کے لیے پڑھیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، دل سے پڑھیں، پڑھنا نہیں دل سے پڑھنا ہے، یعنی دل سے یہ مانگنا ہے اور دل سے اظہار کرنا ہے اس کا کہ یا اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں اور تیرا ہی شکر ہے ہر حال کے اندر۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے نیک بندے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ اللہ آگے اگر ہمیں بیمار کر کے راضی ہے تو ہم اللہ سے بیمار ہو کے راضی ہیں، اللہ صحت دے کے راضی ہے تو ہم صحت کے ساتھ راضی ہیں، اللہ خوشی دے کے راضی ہے تو ہم خوشی سے اللہ سے راضی ہیں، اگر اللہ غم دے کے راضی ہے تو ہم غم کے ساتھ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ تو اللہ والوں کا ایک وطیرہ ہے، ان کا ایک عاجزی کا اظہار ہے، مگر ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، صحت اور سلامتی مانگنی چاہیے۔ ہم بیماری کو، دکھ کو، غم کو، تکلیف کو، پریشانی کو، غربت کو، فقر و فاقہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات ہمارے اوپر کرے، صحت عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، سلامتی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر خوشگوار، پرسکون، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو اس مبارک آیت کو الحمدللہ رب العالمین کو اپنا ورد زبان بنا لیجئے، اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنی بہاریں ملتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔